خدا کے زندہ جلالی اور ابدی نام میں میں آپ سب کو دیکھنے والوں کو سلام کہتا ہوں، اور خدا کی آواز ٹی وی پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یقیناً وہ وعدوں کا سچا اور پکا خدا ہے۔ اس نے وعدہ کیا ہے کہ جو اچھے الفاظوں کے ساتھ میرے اس معتبر کلام کے مطابق جانے گا اور خدمت میں بڑھے گا، میں اسے برکت پر برکت دوں گا۔ جس طرح کہ میں اس آیت کے مطابق آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس نے اپنے بندہ یوحنا کی معرفت اپنے خادم کے وسیلہ سے کلام کیا۔ یوحنا مقدس کی انجیل اس کا 8واں باب اور 32 آیت میں لکھا ہوا، میں آپ کو پڑھ کے دکھانا چاہتا ہوں۔ لکھا ہوا کہ اور سچائی سے واقف ہوگے، سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ بات یہ ہے کہ ہم جب سچائی سے واقف ہیں، سچائی کون ہے؟ سچائی خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے۔ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے، اس کا کلام ہے۔ کلام اس نے اپنے زبان سے کیا ہے۔ جب اس کلام کے مطابق ہم سچائی سے چلیں گے اور سچائی کے مطابق منادی میں بڑھیں گے، سچائی کے مطابق جب دنیا میں کلام کے مطابق پرستش میں اور اچھی باتوں میں، خاندانوں میں، تو خدا کے زندہ پاک کلام میں لکھا ہے سچائی سے واقف ہوگے، سچائی تمہیں کیا کرے گی؟ آزاد کرے گی۔ اور اسی طرح خدا کے زندہ پاک کلام میں لکھا ہے تو عبادت کرے گا اور میرے حضور جھکے گا تو میں تیرے روٹی اور پانی پر برکت دوں گا اور میں تیرے بیچ میں سے بیماریوں کو نکالوں گا۔ یقیناً جب ہم خدا کے پیارے بیٹے یسوع مسیح سے، اس کلام سے واقف ہوتے ہیں تو ہمارے جسم سے، ہماری فیملیوں سے بیماریاں چلی جاتی ہیں، اور خدا اپنے ہاتھ کو بڑھاتا، جس طرح خدا کے معتبر کلام میں جسایہ 59 باب میں پہلی آیت میں لکھا ہے کہ میرا ہاتھ چھوٹا نہیں جو آپ کو بچا نہ سکے، میرا کان باری نہیں جو آپ کی باتوں کو سن نہ سکے۔ جب ہم سچائی کے مطابق اسے پکاریں گے، سچائی کے مطابق جب پیغام میں بڑھیں گے، اس کی محبت میں بڑھیں گے، تو پھر خدا اپنے لوگوں کو سچائی کے مطابق استعمال کرتا۔ جب تمثیلوں میں ہم خدا کے لوگوں پر غور کرتے ہیں تو خدا نے بڑی مصیبتوں سے، بڑے پریشانیوں سے خدا نے اپنے لوگوں کو چھڑایا، کیونکہ وہ وعدوں کا سچا اور پکا خدا ہے۔ اسی طرح خدا نے اپنے بندہ خادم کے ساتھ، یوحنا کے ساتھ کلام کیا اور کہا کہ سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ جب ہم سچائی سے واقف نہیں ہوتے تو ہم بیماریوں کے، مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے کہ جب ہم سچائی سے واقف ہوں گے تو سچائی ہمیں آزاد کرے گی، دکھوں سے، بیماریوں سے، لاچاریوں سے، اس کرونا وائرس سے ہمیں آزاد کرے گی، تاکہ ہم جب آزاد ہوں گے تو پھر ہم اور کسی کو بھی آزاد کریں گے۔ کیسے؟ اس کے لیے ہم دعا کریں گے، خدا کے آگے جھکیں گے، کیونکہ اس کا آسمان اس کا تخت ہے، زمین اس کے پاؤں تلوں کی چوکی ہے۔ جب اس کی چوکی میں ہم جھکیں گے، التجا کریں گے، تو خدا ہمیں برکت دے گا، اور برکت دے کر ہمیں اپنے لوگوں میں استعمال کرے گا، کیونکہ اس کے وعدے صاحب کیا ہیں؟ ہاں کے ساتھ ہیں۔ بات یہ ہے کہ جب تک ہم سچائی سے واقف نہ ہوں گے، اس کلام سے ہم واقف نہ ہوں گے، کیونکہ یہ زندگی بھر کلام ہے، کیونکہ اپنے لوگوں کو زندگی دیتا ہے، وہ اپنے لوگوں کو ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے۔ جب ہم اس سچائی سے واقف ہوں گے، سچائی کے مطابق لوگوں میں خدا کے زندہ پاک کلام کی منادی کریں گے، تو خدا ہمیں بحال کرے گا، ہم اس کرونا وائرس سے بچائے گا۔ بات یہ ہے کہ ہم سچائی سے ہمیں واقف ہونا چاہیے، خدا کا واقف ہونا چاہیے، خدا کے بیٹے یسوع مسیح سے واقفی ہونی چاہیے کہ ہمارا زندہ شخصی نجات دہندہ، جو ہمیں بچانے والا، جو ہمیں چھڑانے والا، وہ اتنی قدرت قوت کا مالک ہے، کیونکہ سب اس نے ہمارے ساتھ یہ کلام کیا اور ریفرنٹ کی کہ آپ ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں۔ میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ سب خدا کے
پیارے بیٹے یسوع مسیح کے خون کے خریدے ہوئے لوگ ہیں، جیسے خدا کے معتبر کلام میں لکھا ہے کہ تم قیمت سے خریدے گئے ہو۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ قیمت سے خریدے گئے لوگ ہیں۔ آپ خدا کے حضور آئیں اور معافی مانگیں، اور اس زمین پر اپنی ساری سوچوں خیالوں کو جو دنیا میں لگے ہوئے ہیں چھوڑیں اور خدا کی طرف میں آئیں، اس کی سچائی کی طرف آئیں اور خدا کے زندہ پاک کلام کی طرف آئیں۔ میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں، تو آپ میرے ساتھ رہیے گا۔ قدوس رب الفاظ زندہ آسمانی باپ، اس کلام کے وسیلہ سے تو اپنے لوگوں کو برکت پر برکت دینا، کیونکہ تو قدوس پاک خدا ہے۔ تو کہتا مانگو تو دیا جائے گا۔ میں تیرا خادم ہوتے ہوئے خداوند تیرے لوگوں کے لیے تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام میں برکت چاہتا ہوں، تاکہ خداوند اسی طرح تیری سچائی کے مطابق، تیرے کلام کے مطابق تیرے لوگوں میں بڑھتے اور ترقی کرتے جائیں۔ یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ آمین۔